یہ کر کے دیکھیں زندگی بدل جائے گی. وہ جو آپ بات کرتے ہیں نا پیسہ آ گیا, دولت آ گئی, نام آ گیا, شہرت آ گئی, یہ سب کچھ ایسے آئے گا آپ کے آگے دولے, مگر آپ ان چیزوں کو کر کے دیکھیں. اس کا اب ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو اسلامک ہمارے اگر ہم طریقے سے اس کو جانیں کہ اس کا کیا امپیکٹ پڑتا ہے ایک انسان کے اوپر اگر وہ یہ ساری چیزیں کرنا شروع کرتے ہیں. پہلے تو میں آپ کی اجازت سے ایک فکرے میں اس کو مکمل کر دوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بچوں کو ترغیب دلائی پرندوں کو پالنے کے حوالے سے, ان کی حوصلہ افزائی فرمائی. حضرت انس بن مالک حضور کے پاس خدمتگار کے طور پر 10 برس رہے. ان کے ایک چھوٹے بھائی تھے ابو عمیر, انہوں نے ایک پرندہ پال رکھا تھا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ساتھ معمول تھا کہ جب بھی ان سے آمنا سامنا ہوتا, وہ حضور کے پاس آتے یا کہیں حضور سے ملاقات ان کی ہوتی, تو حضور ان سے پہلی بات ہی ان کے پرندے کی خیر خیریت کے بارے میں پوچھتے. پھر سرکار کو ایک مرتبہ پتہ چلا کہ وہ پرندہ فوت ہو گیا, کسی وجہ سے بیماری کی نظر ہو کے فوت ہو گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کی دلجوئی کے لیے اس کے گھر گئے, صرف اس حوصلہ افزائی کرنے کے لیے کہ اس نے ایک پرندے کو اتنے مہینے تک جو ہے وہ پالا ہے. حضور پاس گئے اور دیکھیں میرے کریم آقا کا کیا طریقہ ہے بچوں کی تربیت کا, کہ حضور اس ابو عمیر جو معصوم بچہ ہے اس کے ساتھ زمین پر بیٹھ جاتے ہیں. اصحاب کھڑے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ حضور زمین پر بیٹھ گئے, اور حضور اس سے دیر تک بات کرتے رہے کہ یہ پرندہ تم تک آیا کیسے تھا, تم نے اس کو پالا کیسے, بیمار ہوا تم نے, گویا وہ پوری تفصیل اس سے اس طرح سن رہے ہیں جیسے پہلی دفعہ کوئی بات سنی جا رہی ہوتی ہے. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کی کس درجے پہ حوصلہ افزائی جو ہے وہ پائی جاتی ہے. جہاں تک اس کا زندگی میں جو اثر ہے اس کے حوالے سے, تو اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا, اور جہاں پر ہمارے جو حرمت اور قربت کے رشتے جو ہم سے وابستہ ہیں, جہاں ان کی ذمہ داریاں حقوق و فرائض کے ذیل میں ہم پر ڈالی ہیں, بالکل اسی طرح ہمیں اس اپنے گرد و پیش یہ جو ہماری جو ایک سلطنت ہے نا, ہر آدمی کی ایک اپنی ایک سلطنت ہے جو جس کی ذمہ داری اور نگرانی اس کو کر دی گئی ہے, سونپ دی گئی ہے, اور اس کے بارے میں اس کو آنسریبل ہونا ہے, جواب دہ ہونا ہے. کیا دلچسپ بات ہے. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ ہماری جب بچپن کا زمانہ تھا تو ہم یہ دیکھتے تھے کہ ہمارے بزرگ کہا کرتے تھی, بزرگ ہماری جو خواتین گھر کی ہوتی ہیں وہ کہا کرتی تھیں کہ یہ جو روٹی بچ گئی ہے نا جس کی طرف آپ نے توجہ دی, وہ کہتے تھے کہ جیسے آپ لوگوں کو کھلانا میری ذمہ داری ہے, بالکل اسی طرح یہ جو حشرات الارض ہیں, یہ جو یہاں آنے والے پرندے ہیں, یہاں بسیرا کرنے والے ہیں, ان کا بھی آپ کے رزق میں حصہ رکھا گیا, اور آپ نے ان کو دینا ہے. جی بالکل, ایکسٹرا ان کے لیے آخری روٹی ان کے لیے پکائی جاتی تھی. اور اس کی برکت دیکھیں کیا ہے. میں یہ ذاتی تجربے کی بنیاد پر, مشاہدے کی بنیاد پر یہ بات بڑی ذمہ داری سے بتا سکتا ہوں کہ جو شخص بھی اپنی زندگی کے اندر نعمتوں کو دائم رکھنا چاہتا ہے, مستقل رکھنا چاہتا ہے, جسے یہ خوف ہے کہ اس کی نعمتیں اس سے چھن نہ جائیں, جو اللہ نے عزت دے رکھی ہے, شہرت دے رکھی ہے, مال دے رکھا ہے, ایون سکون دے رکھا ہے, اگر ان نعمتوں کی حفاظت کرنی ہے تو شکر کے ذریعے سے حفاظت ہونی ہے.